گاؤں کے ایک کونے پر ایک پرانا کچا مکان تھا۔ دیواریں بارش سے گھس چکی تھیں، چھت پر لکڑیاں اور کھجور کے پتوں کی چٹائیاں رکھی تھیں جو ہر بارش میں ٹپکتی تھیں۔ یہ مکان اپنی بوسیدہ حالت کے باوجود ایک عورت کی زندگی کا سہارا تھا۔ یہ عورت بی بی زینت تھی، 70 کے قریب تھی، چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں برسوں کے دکھ۔ وہ بیوہ تھی اور شوہر کے مرنے کے بعد زندگی کی ساری سختیاں اس پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ بی بی زینت کی زندگی کی سب سے بڑی آس اس کا بھتیجا علی تھا۔ علی بچپن ہی سے اس کے پاس بڑا تھا۔ اس کے والدین شہر مزدوری کرنے گئے تو اسے خالہ کے حوالے کر گئے۔ خالہ نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا، اپنی روٹی کا نوالا توڑ کر اسے کھلایا، سرد راتوں میں اپنا کمبل اس پر ڈال دیا۔ اب علی جوان ہو چکا تھا، لمبا قد، سادہ سا لباس، محنت سے کالی ہوئی ہتھیلیاں اور آنکھوں میں خلوص کی روشنی۔ علی کھیتوں میں مزدوری کرتا، مویشی پالتا اور دن رات اپنی خالہ کی خدمت کرتا۔ علی کا بچپن بڑا سادہ گزرا۔ جب گاؤں کے بچے نئے کپڑوں میں کھیلنے جاتے، علی پرانے کپڑوں میں اپنی خالہ کے ساتھ کھیت میں بیل باندھنے جاتا۔ وہ اکثر بھوکا سوتا مگر خالہ کو کبھی بھوکا نہ سونے دیتا۔ خالہ اکثر کہتی، بیٹا علی، اگر تو نہ ہوتا تو میں کب کی مر جاتی، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ علی مسکرا کر جواب دیتا، خالہ آپ ہی نے تو مجھے ماں کی طرح پالا ہے، اگر میں آپ کی خدمت نہ کروں تو پھر کس کے کام آؤں؟ یہ سن کر خالہ کی آنکھیں نم ہو جاتی اور وہ دل ہی دل میں علی کی لمبی عمر کی دعا کرتی۔ گاؤں میں سردیاں شدت پکڑ چکی تھیں۔ ہوا میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ سانس بھی دھوئیں کی طرح نظر آتی۔ گاؤں کے اکثر گھروں میں آگ جلائی جاتی تاکہ لوگ ہاتھ تاپ سکیں، مگر بی بی زینت کے کچے مکان میں نہ لکڑیاں تھیں اور نہ کوئلہ۔ اس رات علی کھیت سے تھکا ہارا واپس آیا تو دیکھا کہ خالہ کھانسی میں ہانپ رہی تھیں، ان کے جسم پر کپ کی تاری تھی۔ علی کے دل پر چوٹ لگی۔ خالہ آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، علی نے فکر مندی سے کہا۔ بی بی زینت نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا بڑھاپا ہے، بیماری تو ساتھ لے کر آتی ہے، فکر نہ کر، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر علی نے ان کی حالت دیکھ لی تھی، ماتھا تاپ رہا تھا، ہونٹ خشک تھے۔ وہ گھبرا گیا اور دوڑ کر گاؤں کے حکیم کے پاس پہنچا۔ حکیم نے نسخہ لکھتے ہوئے کہا، بیٹا دوائی ہے مگر پیسے دینے ہوں گے، بغیر پیسوں کے دوا نہیں ملتی۔ علی نے جیب ٹٹولی، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بے بس سا کھڑا رہ گیا، پھر اچانک اپنے پرانے پھٹے جوتے اتار کر حکیم کے آگے رکھ دیے۔ استاد جی یہ جوتے لے لو مگر خالہ کو بچا لو۔ حکیم کے دل پر یہ منظر بجلی کی طرح گرا۔ اس نے دوائی دی اور کہا، بیٹا تو بڑا نیک ہے، اللہ تجھے خالہ کی خدمت کا صلہ ضرور دے گا۔ علی دوائی لے کر تیز قدموں سے گھر آیا، خالہ کو دوائی پلائی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ رات گاؤں کی سب سے ٹھنڈی رات تھی۔ باہر ہوائیں زوروں سے چل رہی تھیں، درختوں کے پتے سسکاریاں بھر رہے تھے۔ علی نے خالہ کو اپنی اکلوتی پرانی چادر اڑا دی اور خود بغیر چادر کے سردی میں بیٹھ گیا۔ اس کے دانت بجنے لگے مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ خالہ نے نیم جاگتے ہوئے کہا، بیٹا سو جا، تو دن بھر محنت کرتا ہے، تھک گیا ہوگا۔ علی نے نرمی سے جواب دیا، خالہ میری نیند آپ کے آرام کے بغیر ممکن نہیں، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتی مجھے سکون کیسے ملے گا؟ رات بھر علی پانی پلاتا رہا، ماتھا ٹھنڈے پانی سے صاف کرتا رہا، کبھی خالہ کے پاؤں سہلاتا، کبھی دعائیں پڑھ کر دم کرتا۔ رات کی تاریکی گزر رہی تھی مگر علی کی جاگتی آنکھیں اپنی خالہ کی زندگی کے چراغ کی حفاظت کر رہی تھیں۔ رات اپنی پوری سختی کے ساتھ گزری۔ علی نے ایک پلک تک نہ جھپکی۔ سردی کے باوجود وہ جاگتا رہا، کبھی خالہ کے ماتھے پر ٹھنڈا کپڑا رکھتا، کبھی پانی پلاتا، کبھی کمبل درست کرتا۔ صبح کا سورج نکلا تو کچے مکان کی دراروں سے روشنی اندر آنے لگی۔ مرغ اذان فجر کے بعد بانگ دے رہے تھے۔ اس وقت علی خالہ کے سرہانے ٹیک لگائے نیم بے ہوش بیٹھا تھا۔ بی بی زینت نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ بخار کچھ کم ہو گیا تھا لیکن کمزوری اب بھی باقی تھی۔ انہوں نے علی کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ تھکن سے پیلا پڑ چکا تھا۔ بی بی زینت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ کمزور آواز میں بولی، بیٹا اللہ تجھ سے راضی ہو، تو نے اپنی نیند، اپنا سکون میرے لیے قربان کر دیا، اللہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ علی نے خالہ کے ہاتھ چوم لیے اور بولا، خالہ یہ سب میرا فرض ہے، آپ میری ماں جیسی ہیں، اگر میں اپنی ماں کے لیے نہ جاگوں تو پھر کس کے لیے جاگوں گا؟
یہ سنتے ہی بی بی زینت کا دل سکون سے بھر گیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ میرے اس بیٹے کو اپنی رحمتوں میں ڈانپ لے۔ خالہ کی صحت بہتر ہوئی تو یہ بات گاؤں میں پھیل گئی کہ علی نے کس طرح پوری رات سردی میں جاگ کر ان کی خدمت کی۔ پڑوسی عورتیں بی بی زینت کے پاس آئیں اور کہنے لگی، بی بی تم بڑی خوش نصیب ہو، آج کل کے زمانے میں اولاد بھی والدین کو بھول جاتی ہے، مگر تمہارا بھتیجا تو اپنی جان تک تم پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ بی بی زینت کی آنکھوں میں فخر اور محبت جھلکنے لگی۔ وہ بولی، ہاں بہنوں، میرا علی میرا سہارا ہے، اللہ ہر گھر میں ایسا فرمانبردار بچہ دے۔ ادھر گاؤں کے مرد جب علی کو دیکھتے تو محبت سے کندھے پر ہاتھ رکھتے اور کہتے، شاباش بیٹا، تو نے سب کو دکھا دیا کہ اصل خدمت اور اصل مردانگی کیا ہے۔ علی بس مسکرا دیتا اور کہتا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ گاؤں کے نوجوانوں پر علی کی قربانی کا گہرا اثر ہوا۔ کچھ نے اپنے والدین کی خدمت شروع کر دی، کچھ نے رشتہ داروں کے دکھ درد میں ہاتھ بانٹنا شروع کیا۔ یوں علی ایک زندہ مثال بن گیا۔ چند دن بعد خالہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، مگر گاؤں کے حالات ویسے ہی مشکل تھے۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی اور لکڑیاں یا کوئلہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک رات علی کھیت سے واپس آیا تو دیکھا کہ خالہ پھر کپکپا رہی ہے۔ اس کے پاس صرف ایک پرانی چادر تھی جو وہ پہلے ہی خالہ پر ڈال چکا تھا۔ وہ باہر گیا اور گاؤں کے چوک میں کھڑے ہو کر سوچنے لگا، کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں خالہ کے لیے گرم لحاف اور دوائی خرید سکتا۔ اسی دوران ایک پڑوسی نے کہا، علی کل شہر میں ایک قافلہ جا رہا ہے، مزدوری مل سکتی ہے، اگر چاہو تو ہمارے ساتھ چلنا۔ علی کا دل چاہا کہ فوراً مان جائے، لیکن خالہ کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ اس نے کہا، میں جا کر مزدوری کروں گا تو خالہ کو اکیلا کون سنبھالے گا؟ اگر ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تو یوں علی نے بڑی کمائی کا موقع گوا دیا، مگر خالہ کو اکیلا نہ چھوڑا۔ چند دن گزرے تو اناج ختم ہو گیا، گھر میں آٹا نہ رہا۔ خالہ پریشان تھی کہ اب کھائیں گے کیا۔ علی دن بھر کھیت میں محنت کرتا، مگر اجرت اکثر اناج کی بجائے وعدوں میں ملتی۔ اس نے کئی دن روٹی کم کھائی تاکہ خالہ کو بھوکا نہ رہنا پڑے۔ ایک دن خالہ نے نوٹ کیا کہ علی پلیٹ میں سے روٹی کا بڑا ٹکڑا اپنے لیے رکھنے کی بجائے انہیں دے رہا ہے۔ وہ بولی، بیٹا تو بھوکا کیوں رہتا ہے؟ علی نے مسکرا کر کہا، خالہ مجھے بھوک نہیں لگتی، بس آپ کھا لیں، میں خوش ہوں۔ لیکن خالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھی ہوئی کمزوری کو پہچان لیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا تو اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ علی نے ان کے آنسو پونچھے اور کہا، خالہ اگر آپ پیٹ بھر کر کھا لیں تو یہی میرا سکون ہے۔ یہ سن کر خالہ کی آنکھیں دعا سے بھر گئیں۔ سردی اپنی آخر شدت پر تھی۔ ایک رات خالہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور بخار نے پورے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ علی گھبرا گیا۔ وہ تیز قدموں سے شہر کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا، بیٹا دوا مل جائے گی لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے، اگر دوا فوراً نہ ملی تو دیر ہو سکتی ہے۔ علی کے پاس پیسے کہاں تھے؟ اس نے اپنی پرانی قمیض کے دامن میں سے ایک چھوٹا سا کپڑا پھاڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحب یہ کپڑا بیچ کر بھی دوا لے آؤں گا مگر خالہ کو کچھ نہ ہو۔ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر متاثر ہوا اور دوا مفت میں دے دی۔ علی رات بھر دوا پلانے اور تیمارداری میں لگا رہا۔ سردی کی شدت میں اس نے اپنا سارا سکون قربان کر دیا۔ اسی رات گاؤں کے کچھ نوجوان علی کو دیکھنے آئے۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر حیران تھے۔ ایک بولا، ہم اپنی راتیں کھیل کود میں ضائع کرتے ہیں اور یہ لڑکا اپنی نیندیں قربان کر کے خالہ کی خدمت کر رہا ہے۔ دوسرا نوجوان کہنے لگا، اصل مردانگی یہی ہے، یہی محبت ہے۔ چند دن بعد خالہ کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور روتے ہوئے علی کو دعا دی، بیٹا میں نے دنیا میں بہت دکھ دیکھے مگر تیری خدمت نے مجھے خوش نصیب بنا دیا۔ اللہ تجھے اپنے خاص رحمت میں رکھے۔ یہ بات گاؤں بھر میں پھیل گئی۔ لوگ علی کو دیکھ کر فخر سے کہتے، یہ وہ لڑکا ہے جس نے اپنی خالہ کے لیے اپنی خوشیاں، اپنی نیند اور اپنا پیٹ تک قربان کر دیا۔ پڑوسی اپنے بچوں سے کہتے، علی کی طرح خدمت گزار بنو، بڑوں کی عزت کرو، یہی اصل نیکی ہے۔
علی کے دل میں فخر نہیں تھا، وہ بس اتنا کہتا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ علی ایک زندہ مثال بن گیا۔ اس کی قربانی نے پورے گاؤں کے دن بدل دیے۔ وقت گزرتا گیا، علی اب 20 برس کا نوجوان ہو چکا تھا، لمبا قد، محنت سے کالی پڑی ہوئی ہتھیلیاں، مگر آنکھوں میں خلوص اور اعتماد کی روشنی۔ گاؤں کے بڑے برے جب علی کو دیکھتے تو کہتے، یہ لڑکا سچا مرد ہے، اس کی مثال پورے علاقے میں نہیں ہے۔ خالہ بھی فخر سے دعائیں دیتی، اللہ میرا بیٹا ہمیشہ سرخرو رہے۔ اب گاؤں والے علی کے لیے رشتے کی بات کرنے لگے۔ ایک پڑوسی نے کہا، بی بی زینت، علی اب جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کر دو، گھر میں بہو آئے گی تو تمہارے لیے بھی سہارا بنے گی۔ بی بی زینت نے علی سے بات کی۔ علی نے مسکرا کر کہا، خالہ، شادی کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت ہے، فی الحال میرا فرض آپ کی خدمت ہے۔ اسی دوران گاؤں پر ایک اور مشکل آئی۔ بارشیں وقت پر نہ ہوئیں اور کھیت سوکھ گئے، غلہ کم ہو گیا، مزدوری نہ ملتی تھی، کئی گھر فاقوں تک پہنچ گئے۔ علی دن رات محنت کرتا، دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتا تاکہ خالہ کے لیے اناج کا انتظام کر سکے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ خود بھوکا رہتا اور خالہ کو کھلا دیتا۔ ایک دن خالہ نے دیکھا کہ علی نے پلیٹ میں سے اپنی روٹی چھپا کر باہر پھینک دی۔ وہ سمجھ گئی کہ علی بھوکا رہتا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو نے خود کو بھوکا رکھ کر مجھے کھلایا ہے۔ علی نے مسکرا کر کہا، خالہ، آپ کی بھوک میرا سکون چھین لیتی ہے، اگر آپ پیٹ بھر کر کھا لیں تو یہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ خالہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، میرے اس بیٹے کو کبھی محروم نہ کرنا۔ ایک دن گاؤں کے رئیس نے علی کو بلایا۔ اس نے کہا، علی، تو نیک اور خدمت گزار ہے، آ میرے ساتھ شہر چل، وہاں مزدوری زیادہ ملے گی، پیسے کما کر اپنی خالہ کا سہارا بن۔ یہ سن کر علی کے دل میں خیال آیا کہ واقعی اگر وہ شہر جائے تو پیسہ کما کر خالہ کو آسان زندگی دے سکتا ہے، لیکن دوسری طرف سوچا، اگر میں شہر چلا گیا اور خالہ اکیلی رہ گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ رات کو اگر بخار چڑھ گیا تو کون پانی پلائے گا؟ یہ سوچ کر اس نے رئیس سے کہا، میں اپنی خالہ کو اکیلا چھوڑ کر شہر نہیں جا سکتا۔ رئیس حیران رہ گیا، بولا، بیٹا، تیری قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو بڑا انسان ہے۔ چند سال اور گزرے۔ اب علی کی عمر 25 کے قریب تھی۔ خالہ کی صحت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ علی کے گھر میں بہو آئے تاکہ علی کو سہارا ملے۔ خالہ نے کہا، بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تو شادی کر لے، کل کو میں نہ رہی تو تیرا کون سہارا ہوگا؟ علی نے نرم لہجے میں کہا، خالہ، آپ کی ہی زندگی ہی میرا سارا کچھ ہے، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو میں شادی کر لوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ خالہ نے پوچھا، کیا شرط ہے بیٹا؟ علی نے کہا، خالہ، ایسی لڑکی لانی ہے جو آپ کو اپنی ماں سمجھے، ورنہ مجھے شادی قبول نہیں۔ خالہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ چند مہینوں بعد علی کی شادی گاؤں کی نیک اور سادہ لڑکی ہینا سے ہو گئی۔ ہینا نے شادی کے پہلے دن ہی بی بی زینت کے قدم چومے اور کہا، اماں، اب آپ میری ماں ہیں، میں آپ کی خدمت ایسے کروں گی جیسے اپنی ماں کی۔ بی بی زینت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، آج مجھے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اب گھر میں ایک نئی صبح تھی۔ علی اور ہینا مل کر بی بی زینت کی خدمت کرنے لگے۔ گاؤں والے جب یہ دیکھتے تو کہتے، یہ گھر محبت اور قربانی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ یوں علی کی قربانی صرف خالہ کی خدمت تک محدود نہ رہی، بلکہ اس نے آنے والی نسلوں کو بھی اثار اور محبت کا سبق دے دیا۔ علی اور ہینا کی شادی کے بعد گھر میں ایک نئی رونق آ گئی۔ ہینا خدمت گزار اور نیک دل تھی اور علی کی خالہ کو اپنی ماں سمجھتی اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت جانتی۔ بی بی زینت اکثر کہتی، بیٹی، تو نے میرے دل کو خوش کر دیا، میں سمجھتی ہوں کہ اب میرا بیٹا اکیلا نہیں رہا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ ایک کچا مکان، غربت اور محرومی کے باوجود یہ گھر سکون اور محبت کی جیتی جاگتی مثال بن گیا ہے۔
چند سال بعد اللہ نے علی اور ہینا کو ایک بیٹا عطا کیا۔ بچے کی پیدائش پر بی بی زینت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا کر کہا، یہ تو میری دعا کا پھل ہے۔ علی نے بیٹے کا نام حمزہ رکھا۔ بی بی زینت حمزہ کو گود میں لے کر کہتی، بیٹا تیرے باپ نے اپنی جوانی قربان کر کے میرا سہارا بنایا، تم بھی میرے بڑے ہو کر اپنے باپ کی طرح خدمت گزار بننا۔ یوں ایک نئی نسل پروان چڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، علی مزید ذمہ داریوں میں الجھ گیا، مزدوری، کھیتوں کا کام، بیوی اور بچوں کی ضروریات، مگر ان سب کے باوجود وہ خالہ کی خدمت کو کبھی نہ بھولا۔ بی بی زینت اب بہت کمزور ہو چکی تھی، چلنا پھرنا مشکل، آنکھوں کی روشنی دھندلی۔ اکثر رات کو علی کے پاس بیٹھ کر کہتی، بیٹا میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے مگر تیری خدمت نے سب دکھ مٹا دیے۔ علی روتے ہوئے جواب دیتا، خالہ یہ سب آپ کی دعا کا اثر ہے، آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ ایک رات بی بی زینت کی حالت اچانک بگڑ گئی، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ علی تڑپ اٹھا، ہینا بھی گھبرا گئی۔ علی خالہ کے قریب بیٹھ گیا، اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور روتے ہوئے کہا، خالہ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ بی بی زینت نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مجھے سکون ہے کہ تو نے مجھے ماں سے بڑھ کر عزت دی، میری دعا ہے کہ اللہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور سکون کی نیند سو گئیں۔ بی بی زینت کی موت کے بعد پورا گاؤں علی کے گھر آیا، سب کہنے لگے یہ عورت خوش نصیب تھی جس کو ایسا خدمت گزار بیٹا ملا، اور یہ نوجوان خوش نصیب ہے جس نے اپنی خالہ کی خدمت کر کے جنت کا رستہ بنا لیا۔ علی نے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے حمزہ سے کہا، بیٹا یاد رکھنا، دنیا کی سب سے بڑی دولت ماں باپ اور بڑوں کی خدمت ہے۔ اگر خدمت کرنی ہے تو دل سے کرو، کیونکہ دعاؤں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ حمزہ نے چھوٹی سی عمر میں باپ کا ہاتھ تھام کر کہا، ابا میں بھی آپ کی طرح نیک اور خدمت گزار بنوں گا۔ یوں قربانی اور خدمت کی یہ روشنی نسلوں تک منتقل ہونے لگی۔ ناول کا سبق، بڑوں کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ پیسہ اور دنیا داری آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں مگر خدمت اور دعا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اثار اور قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہی اصل میں امر ہوتے ہیں۔